رخسار کو فالج ہوا اور وہ بستر پہ جا لگی تو احمد نے اماں کو فون کیا اور کہا کہ میری بیوی کا اچھا علاج کرواؤ، چاہے جتنا پیسہ بھی لگے میں بھجوا دوں گا۔ اماں علاج کے نام پہ پیسے منگواتی اور 1 روپیہ بھی رخسار پہ نہ لگاتی، بلکہ اپنی بیٹیوں کو بلوا کے اڑا دیتی۔ رخسار کو اسٹور روم میں پھینک دیا اور وہاں اس کی چھوٹی بیٹیاں اس کا خیال رکھتیں۔ ایک دن احمد نے اماں سے کہا کہ وہ اگلے مہینے آئے گا، تو اماں نے سوچا کہ رخسار کو جان سے ہی مار دیتی ہوں تاکہ بیٹے کو اس کی حالت کا پتہ نہ چل سکے۔ اور اگلے ہی روز اس نے بیٹیوں کو بلوایا تو اچانک احمد دبئی سے آ گیا تو آگے بیٹا رخسار کو فالج ہو گیا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اگر ہو سکے تو ٹکٹ کروا لو اور فوراً پاکستان آ جاؤ۔ احمد کی ماں نے فون پہ احمد کو اس کی بیوی کے فالج کے بارے میں بتایا تو احمد کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ سکتہ زدہ سارا رہ گیا۔ اماں کی بات پہ یقین ہی نہیں آیا۔ احمد نے کہا اماں ابھی 3 دن پہلے ہی تو میں دبئی آیا ہوں، تب تو رخسار بالکل ٹھیک تھی، اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اسے فالج ہی ہو گیا؟ اماں کی بات سن کر اس کی ماں نے کہا بیٹا برے وقت کا کون سا پتہ ہوتا ہے، بتا کر تھوڑی نہ آتا ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر تم سے ہو سکے تو پاکستان واپس آ جاؤ، چھوڑ دو دبئی کا پیچھا اور اپنی بیوی کا علاج کرواؤ۔ احمد نے کہا ابا 3 دن پہلے ہی تو آیا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں کسی بہت بڑے عہدے پہ ہوں؟ مزدور بندہ ہوں، چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے آپ لوگوں کے خرچے پورے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان واپس آ گیا تو رخسار کا علاج کہاں سے کرواؤں گا؟ میرے پاس تو اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی، پاکستان چکر لگانے پہ میں سب کچھ خرچ کر چکا ہوں۔ احمد کی ماں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، وہیں پر رہو، تھوڑے بہت پیسے کما لو اور پھر واپس آ جاؤ، یہاں پہ نوکری کر لینا۔ تب احمد نے کہا کہ اماں آپ میری بیوی کا بہت اچھے طریقے سے علاج کروائیں، اس کا خیال رکھیں، میں یہاں دن رات محنت کر کے آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا، پیسوں کی بالکل بھی فکر مت کرنا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے احمد کو تسلی دی اور پھر فون بند کر دیا۔ احمد اسی وقت اپنے مالک کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ مالک گھر میں شدید ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، کچھ تنخواہ کا ایڈوانس دے دیں اور ڈبل شفٹ میں بھی میرا نام لکھ لیں، آج کے بعد میں 20 گھنٹے کی ڈیوٹی کیا کروں گا۔ مالک نے کہا کہ ایسا کرنے سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، مگر احمد نے کہا میں یہاں گھر والوں کے لیے ہوں، میری بیوی سخت بیمار ہے، اسے فالج کا شدید اٹیک ہوا ہے، اس کے علاج کے لیے ڈھیروں پیسوں کی ضرورت ہے اور ڈبل شفٹ کیے بغیر میں اتنے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ مالک نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا اور ڈبل شفٹ کرنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا۔ احمد دن رات محنت کرنے لگا، 24 میں سے صرف 4 گھنٹے سوتا تھا، باقی ڈبل شفٹ کرتا۔ وہ سارے پیسے اپنی ماں کو بھجوا دیتا تاکہ اس کی بیوی کا اچھے طریقے سے علاج ہو سکے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان میں 1 روپیہ بھی رخسار پہ خرچ نہیں ہوا۔ ماں نے پہل تو رخسار کا علاج کروانے کی کوشش کی، مگر اب ڈھیروں پیسے آتے اور رخسار کے علاج پہ لگتے دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ اسے غصہ آنے لگا، اس نے کہا کہ دن رات میرا بیٹا محنت کرتا ہے اور کماتا ہے اور سارے پیسے اس کی دوائیوں کے خرچ میں چلے جاتے ہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد اماں نے 1 روپیہ بھی رخسار کے علاج کے لیے نہیں دیا، ہر چوتھے دن اپنی بیٹیوں کو بلا لیتی اور گھر میں پارٹی شروع ہو جاتی۔ رخسار کمرے میں پڑی روتی سسکتی رہتی تھی، اس کی چھوٹی سی 5 اور 6 سالہ بیٹیاں اس کا خیال رکھتی تھیں، اسے پانی وغیرہ لا کر پلاتی اور بچا کچھ کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ رخسار کی حالت انتہائی ابتر تھی، جب تک وہ ٹھیک تھی اس گھر پہ اس کا راج چلتا تھا، مگر جیسے ہی وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی اس کے تو دن ہی بدل گئے، زوال جیسے اس کی قسمت پہ چھا گیا تھا۔ نندیں بھی آتی تھیں اور اس سے پوچھتی تک نہیں تھیں، یہ وہی نندیں تھیں جب رخسار ٹھیک تھی تو اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، بھابھی بھابھی کہتے ان کا منہ نہیں سوکھتا تھا، ہر وقت اس کی گنگاتی رہتی تھیں اور اس کی خوش آمدی اور چاپلوسی میں ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی کوشش کرتی تھیں۔ رخسار لاچار ہوئی تو سب نے اپنے اصل روپ دکھا دیے،
اب وہ سارا دن اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہتی تھی، اس کے شوہر کی بھیجی ہوئی کمائی کو فضول خرچیوں میں اڑاتی رہتی تھی، مگر بھابھی کا حال تک پوچھنے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن رات کا کھانا رخسار کے لیے نہیں بچا، اس نے صبح کے چند ٹکڑے روٹی کے کھائے ہوئے تھے، اگلے دن صبح بھی اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ دوپہر کو نندوں کی دعوت تھی، اچھے اچھے کھانے بنے تھے، تو اس کی بیٹی چپکے سے کچن میں گئی اور ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن چرا کے لے آئی اور رخسار کو کھلانے لگی۔ بیٹیاں خود بھی بھوکی تھیں، تبھی اس کی ایک نند نے دیکھ لیا اور خوب ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس نے بیٹیوں کے معصوم چہروں پہ زور زور سے تھپڑ مارے اور کہا کہ اب تمہاری ماں تمہیں چوری کرنا بھی سکھانے لگی ہے، کیسی گوار عورت ہے، اتنا نہیں پتا کہ بچوں کی تربیت اسی عمر میں ہوتی ہے۔ اگر ابھی سے انہیں چوری کرنا سکھا دے گی تو بڑے ہونے تک یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ فوراً انہوں نے احمد کو فون کر دیا اور کہا کہ تمہاری بیوی تمہاری بچیوں کی بہت بری تربیت کر رہی ہے، انہیں چوری کرنا سکھا رہی ہے، ہر چیز انہیں میسر ہے، کھانے کو طرح طرح کی چیزیں بھی ہیں، کسی چیز کی بھی کبھی بھی روک ٹوک نہیں کی، اماں ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ کھانا چرا چرا کر کھاتی ہیں، پہلے پیٹ بھر کے سب کے سامنے کھا لیتی ہیں اور پھر بعد میں چرانے لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی کھانے سے نہیں روکتا، مگر سب کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ احمد کو یہ بات سن کر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ رخسار پہلے تو ایسے نہیں تھی، لگتا ہے بستر پہ معذور ہونے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو بچوں کو ایسی الٹی سیدھی باتیں سکھانے لگی ہے۔ اب آپ لوگوں کو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ چھوٹی نند کا شوہر باہر رہتا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ اس نے مستقل طور پہ مائکے میں ڈیرے لگا لیے تھے، رخسار کے کمرے میں اسی کا ٹھکانہ لگا ہوا تھا۔ اس نے ماں سے کہہ کر وہ کمرہ ہتھیانا چاہا، مگر وہاں رخسار موجود تھی تو اس کے لیے مشکل آ رہی تھی۔ اس کے بیٹے کو گرمی دانے نکل آئے تو اس نے واویلا مچا دیا، کہنے لگی کہ ایک تو میں بھابھی کا خیال رکھنے کے لیے اپنے سسرال کو چھوڑ کے مائکے میں موجود ہوں، اوپر سے مجھے کوئی اچھا کمرہ بھی نہیں مل رہا، میں واپس جا رہی ہوں۔ اماں نے بڑی نرمی سے کہا کہ تمہیں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، رخسار ویسے بھی معذور اور لاچار ہے، بول نہیں سکتی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ رخسار والا کمرہ تمہارے لیے فارغ کر دیتے ہیں، فالج کی وجہ سے اسے پٹھوں کا مسئلہ ہو رہا ہوگا، اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کی طبیعت کو مزید خراب کر دے گی، اسے گرمائش کی ضرورت ہے۔ ماں نے یہ سب کہا تو اس کے دل کی مراد فوراً بر آئی، کہنے لگی بھابھی اپنا کمرہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گی کیا؟ رخسار کی ساس کہنے لگی میں کون سا اس سے اجازت لے کر تمہارے لیے کمرہ فری کرواؤں گی۔ وہ کمرے میں گئی تو دیکھا کہ رخسار کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا اور گندگی بھی پھیلی ہوئی تھی، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں اسمیل آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آج سے تم سٹور روم میں سو جاؤ، تمہارا وہی کمرہ ہوگا، اس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، کوئی مہمان آئے تو اسی کمرے میں بٹھاتے ہیں، مگر تم نے یہاں جو گندگی اور بدبو پھیلا رکھی ہے، اس کے بعد اس کمرے میں تمہیں نہیں رکھا جا سکتا، اسی لیے تم اس سٹور روم میں شفٹ کر رہے ہیں، اور زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ کہنے کے بعد ساس نے کام والی کو بلوایا اور رخسار کے معذور وجود کو گھسیٹتے ہوئے اسے سٹور روم میں پھینکوا دیا۔ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر اس کی دونوں بیٹیاں خون کے آنسو روتی رہیں، مگر کسی نے پرواہ ہی نہیں کی، کوئی ان کی بات بھی ان کے باپ سے نہیں کرواتا تھا تاکہ وہ سچائی نہ بتا سکے۔ رخسار کے کمرے پہ چھوٹی نند کا قبضہ ہو گیا اور وہ وہاں کی صفائی کروا کے مزے سے وہیں رہنے لگی، ان کا عیش و آرام جاری تھا۔ احمد دبئی میں سخت محنت کر رہا تھا، اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے مالک نے تھوڑا سا احساس کیا، اس نے احمد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم دن رات ڈبل شفٹیں کر رہے ہو، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے ہو اور تمہیں اپنی فیملی کی کتنی عزیز ہے۔ احمد نے سر جھکا دیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ ساری زندگی پردیس بیوی بچوں کے لیے ہی کاٹ رہا ہوں اور اب اس کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں یہاں رہ کر پیسے کماؤں گا تبھی تو اس کا علاج کروا پاؤں گا، یہ پردیس انسان کو کتنا بے بس اور لاچار کر دیتا ہے۔ احمد رونے لگا تو مالک نے خود اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی، کہنے لگا تمہاری بیوی کے سارے علاج کا خرچ میں خود اٹھاؤں گا، اور جب تک تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی اور تم واپس کام پہ نہیں آ جاتے تب تک میں تمہارے گھر میں سب کچھ پورا کروں گا، سب چیزوں کے پیسے مہیا کروں گا اور تم واپس جا کر اپنی بیوی کا علاج کرواؤ۔
میں خود اس وقت سے گزرا ہوں، اس لیے تکلیف کا اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ میری مدد کسی نے نہیں کی تھی، مگر میں تمہاری مدد کرنے کے قابل ہوں تو میں ضرور کروں گا۔ تم واپس جا سکتے ہو۔ احمد نے باس کا شکریہ ادا کیا اور بار بار اس کے پاؤں میں بیٹھ کر شکریہ ادا کرتا رہا۔ اب بس اسے پاکستان جانے سے پہلے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے جن میں وہ مشغول ہو گیا۔ اس نے ماں کو بتا دیا تھا کہ اگلے مہینے میں پاکستان آ جاؤں گا اور خود رخسار کا علاج کرواؤں گا، کیونکہ جو رپورٹس ہر مہینے آپ بھیجتی ہیں مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ ماں اور رخسار کی نندیں شروع کی پہلی ہی رپورٹس کی ہی تصویر بنا کر بھیج دیتی تھیں۔ ہر بار ایک ہی طرح کی رپورٹس دے کر احمد بے حد مایوس ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا شاید پیسے تھوڑے ہونے کی وجہ سے رخسار کا علاج صحیح نہیں ہو رہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ہی رپورٹ کی تصویر بار بار اس کے پاس بھیج دی جاتی تھی۔ کمرے میں جب رخسار تھی تو اسے تھوڑے صاف ستھرے حلیے میں بٹھا کر اس کی بھی تصویریں بھیج دیتے تھے۔ بچوں کو باہر سے اچھا کھانا کھلا کر ان کی ویڈیو بنا کر احمد کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہ ہر طرح سے مطمئن رہے۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اس کی بیوی بچوں کا بے حد خیال رکھ رہی ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ احمد کام میں مشغول تھا جب اس کے پاس کال آئی۔ کال سننے کے بعد اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً ہی پاکستان کی ٹکٹ کروائی اور روانہ ہو گیا۔ پاکستان میں جب سے ماں نے سنا تھا کہ احمد واپس آ رہا ہے تو اس کے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بچیاں اسے کہیں نہ کہیں سچ بتا دیں گی۔ احمد کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس کے بھیجے ہوئے پیسے رخسار پہ نہیں بلکہ وہ خود خرچ کرتی رہی ہیں، بیٹیوں کو بلا کر پارٹیاں کرتی رہی ہیں، عیش و عشرت میں رہتی رہی ہیں، اور اس کی بیوی اور بچوں کو کھانے تک کے لیے ترساتی رہیں۔ احمد کی ماں بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی بات اپنی بیٹی سے کی تو وہ بھی کہنے لگی، ہاں ماں، پریشانی کی بات تو ہے، مگر آپ کا دماغ تو بہت چلتا ہے، اس چیز کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں، بھابھی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ بھابھی کی زبان کاٹ دیتے ہیں یا پھر ایسی دوا دے دیتے ہیں جس سے فالج مزید بڑھ جائے۔ تب ماں کہنے لگی، ہم جتنی بھی بری دوا دے دیں لیکن احمد آ کر اس کا اچھے سے علاج کروا لے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی محبت میں جان تک دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے چونچلے نہیں کرتے، نہیں تھکتے۔ جو وہ ٹھیک تھی تو احمد نے کیسے ٹھاٹ باٹ سے اسے رکھا ہوا تھا، تم کون سا نہیں جانتی۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور وہ یہ ہے کہ رخسار مر جائے۔ تبھی اماں کے ذہن میں خوفناک پلان آیا۔ اس نے کہا کہ میں رخسار کو جان سے مار دیتی ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ جب رخسار زندہ ہی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا کر لے گی؟ احمد اگلے مہینے واپس آ رہا ہے، کوئی اس کا پوسٹ مارٹم کروانے والا بھی نہیں ہوگا، قبر میں اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ ان ہڈیوں کو لے کر احمد کیا کرے گا؟ اس کی بچیوں کو بھی کسی طرح بہلا پھسلا کے اپنی طرف کر لیں گے۔ ابھی سے ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہماری طرف ہو جائیں گی اور ماں کی کوئی شکایت نہیں کریں گی۔ اماں نے سارا پلان ترتیب دے لیا تھا۔ اگلے دن انہوں نے اچھا سا کھانا بنایا اور بچوں کو کھلایا۔ بچیاں بہت وقت بعد اچھا کھانا کھا رہی تھیں، اس لیے خوش ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ماں کے لیے بھی لے جانا چاہا، تبھی اماں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیں تاکہ رخسار گہری نیند سو جائے اور پھر اس کا کام تمام کر دیا جائے، مگر کھانا کھلاتے ہی چھوٹی بیٹی سے سالن نیچے گر گیا۔ رخسار نے روٹی کھا لی مگر سالن نہیں کھایا، اور بیٹی سے اپنی ٹیڑھی زبان میں کہا، چپکے سے یہ سالن صاف کر کے کہیں پھینک دو ورنہ تمہاری پھوپھی یا دادی نے دیکھ لیا تو تمہیں بہت ماریں گی۔ وہ بامشکل بول کر بچیوں کو سمجھا رہی تھی تاکہ انہیں دادی اور پھوپھی کی مار سے محفوظ رکھ سکے۔ رخسار رات کو سو گئی۔ اماں اور نند دبے قدموں اسٹور روم میں آئیں، دیکھا تو رخسار گہری نیند سو رہی تھی۔ آج شاید اس کے پیٹ میں روٹی پڑی تھی اس لیے وہ سکون میں تھی۔ اس کی بیماری اتنی شدید نہیں تھی کہ جتنی علاج نہ ہونے کی وجہ سے بن گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر وقت پہ علاج ہو جاتا اور دوائیاں ٹائم پہ ملتی تو رخسار جلد ٹھیک ہو جاتی، مگر اب اسے ٹھیک ہوتا وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں چپکے سے رخسار کے پاس آئیں اور وہاں پڑا ہوا تکیہ اٹھا کر رخسار کے منہ پہ رکھ دیا۔ اسی لمحے گھر میں آہٹ ہوئی۔ وہ دونوں گھبرا گئیں اور زور سے رخسار کا منہ دبانے لگی تاکہ جو بھی آیا ہے اس کے آنے سے پہلے رخسار کا کام تمام کر دیں اور واویلا ڈال دیں کہ رخسار مر گئی ہے۔ مگر اسی لمحے احمد دروازے پہ آ گیا۔ اپنی ماں اور بہن کو یہ حرکت دیکھ کر وہ
چیخا، اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ بھاگ کر آیا اور رخسار کے منہ سے تکیہ ہٹایا۔ ماں اور بہن بکھلا کر کہنے لگیں، ہم تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ بھابھی سو گئی ہے یا نہیں۔ احمد غصے میں کہا کہ یہ تم اسے سونے دیکھنے نہیں آئی ہو یا ہمیشہ کے لیے سلانے آئی ہو؟ میں سب سمجھ رہا ہوں، بہتر ہے اس وقت یہاں سے نکل جاؤ، میں ابھی تم دونوں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دونوں کو باہر نکال کر فوراً رخسار کے پاس آیا جس کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا۔ احمد کو سامنے دیکھ کر وہ کہنے لگی، احمد مجھے چھوڑ کر مت جانا ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ ٹیڑھی زبان میں بہت تکلیف انداز میں بول رہی تھی۔ احمد کو تکلیف ہوئی۔ احمد نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، کسی کو بھی تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی گلے لگا لیا جو یہ سب کچھ دیکھ کر سہمی ہوئی تھیں۔ اگلے دن احمد کسی سے بات کیے بغیر رخسار کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں اس کے سارے ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ فالج کافی پرانا ہو چکا ہے اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھ گیا ہے، مگر اچھی میڈیسن دی گئی تو رخسار اس قابل ہو جائے گی کہ اٹھ کر پھر سے چل سکے اور تھوڑا بہت کام کاج کر سکے۔ المختصر یہ کہ وہ بنا کسی محتاجی کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گی۔ البتہ ٹھنڈے موسم میں اور ٹھنڈی چیزوں سے احتیاط کی ضرورت ہوگی اور دوائیاں جاری رکھنی ہوں گی۔ احمد نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کا ہر ممکن طریقے سے علاج کروائے گا اور اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھے گا اور اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا، اور احمد اسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ تبھی اس نے ماں بہن کو بلایا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ لوگ میری ماں اور میری بہن ہیں، لیکن آپ لوگوں نے میرا گھر جلا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میری بیوی کو موت کے منہ تک لے آئیں اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے جا رہی تھیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی اتنی ہوس تھی تو مجھے بتا دیتی، میں آپ کو ڈھیروں پیسے دے دیتا جتنے آپ کو چاہیے تھے، مگر اس طرح سے میری بیوی کو موت کے منہ میں تو نہ لے کے جاتی۔ ماں اور بہن احمد سے معافی مانگنے لگی مگر وہ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب چھوٹی بیٹی نے رات کو روتے ہوئے فون کیا تھا اور کہا تھا، ابا جان پاکستان چلے آئیں۔ دادو اور پھوپھو باتیں کر رہی تھی کہ وہ میری ماما کو مار دیں گی، انہوں نے ہمارا کمرہ بھی چھین لیا ہے اور ہمیں کھانا بھی نہیں دیتی، نہ ہی اماں کو دوائی دیتی ہیں۔ جب آپ نے پاکستان آنے کی بات کی تھی تو ہم بہت خوش ہو گئے تھے، مگر تبھی دادو اور پھوپھو نے کہا کہ وہ اماں کو مار دیں گی۔ اور بچیوں کا کیا ہے، انہیں 4 دن اچھا کھانا دیں گی تو وہ ہمارے خلاف بات نہیں کریں گی۔ یہ بات سن کر احمد سن ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ سگے خون کے رشتے اس کے ساتھ کس قدر بری سازشیں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا اور پھر ایمرجنسی میں سارے کاموں کو پس پشت ڈالتے ہوئے ٹکٹ کروا کے فوراً پاکستان آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر چھوٹی بیٹی نے فون نہ کیا ہوتا اور وہ ایمرجنسی میں پاکستان نہ آیا ہوتا تو شاید آج رخسار ان سب کے بیچ نہ ہوتی۔ وہ خود پہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے کیوں اپنی بیوی بچوں کو اپنی ماں بہن کے سہارے پہ چھوڑ دیا۔ بیوی بچے اس کی ذمہ داری تھے، اسے خود خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ کیوں سوچا کہ اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داری اب کوئی اور اٹھائے گا؟ وہ اپنے فیصلوں پہ پچھتا رہا تھا، لیکن ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ وہ رخسار کو بہترین ڈاکٹرز کے پاس لے جانے لگا اور اس کا علاج کروانے لگا۔ 2 سال کے قلیل عرصے میں ہی رخسار اچھی بھلی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ چلنے پھرنے لگ گئی تھی اور گھر کے بہت سارے کام کاج بھی اس نے دوبارہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ احمد اپنی ماں اور بہن کو ان کا پورشن الگ کروا دیا تھا۔ بہن اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی اور ماں الگ پورشن میں دن رات تنہا رہتی تھی، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہو اور بیٹے کے ساتھ بگاڑ کر کتنا برا کیا ہے۔ بیٹیوں کو عیش کروانے کے لیے وہ بہو کی جان لینا چاہتی تھی۔ دن رات اسے گناہ کا احساس ہوتا تھا اور شاید تاعمر ہوتا رہے گا، کیونکہ احمد اور رخسار دونوں ہی اب اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زندگی میں صبر اور ایمانداری کی قدر بہت اہم ہے۔ مشکل حالات میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا انسان کی اصل طاقت ہے۔ حسد، لالچ اور خود غرضی نہ صرف دوسروں کو نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ انسان کی اپنی روح اور رشتوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ انصاف، محبت اور تعاون سے تعلقات مضبوط رہتے ہیں
اور سکون ملتا ہے۔ اگر وقت پہ صحیح فیصلے کیے جائیں اور سچائی کی راہ اختیار کی جائے تو مشکلات کے باوجود کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اچھائی، صبر اور محبت پہ قائم رہنا انسان کو خوشی، سکون اور احترام دلاتا ہے، جبکہ ظلم اور بے ایمانی صرف نقصان اور دکھ لے آتی ہیں۔